ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے جس طرح سے ٹکڑے کیے. بٹ صاحب دو بیانات جو ہے نا وہ روح فرسا ہیں. انسانی روح کانپ جاتی ہے, دل و دماغ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. دو بیانات میرے سامنے آئے اس دوران. ایک ریسکیو ٹیم کے, پولیس والے تھوڑے سے نا سخت جان ہوتے ہیں, سنگ دل بھی ہوتے ہیں بعض اوقات تو, لیکن سخت جان ہے. لیکن دو بیانات ایسے ہیں جنہوں نے تڑپا دیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں جب سے آپ نے کہا نا کہ یہ شو کرنا ہے, میرا جی نہیں کر رہا, اور میری ضمیر سے جو ہے نا وہ ملامت نکل رہی ہے ان افراد کو جنہوں نے اس طرح کا بھیانک جرم کیا. ایک بیان ریسکیو ٹیم کا 1122 کا, اور دوسرا بیان غسالہ کا جس نے ان سربریدہ ٹکڑوں میں بٹی لاش کو غسل دیا. کیا بیان تھا؟ وہ یہ کہتی ہے خاتون غسالہ, وہ کہتی ہے کہ میں عمر رسیدہ ہوں اور میں نے سینکڑوں کے حساب سے خواتین کی لاشوں کو, مردہ خواتین کو غسل دیا ہے, لیکن پہلی بار میں نے گوشت کے ٹکڑوں کو غسل دیا ہے. یہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ کس طرز کا ظلم ہوا ہوگا اور کیسے سہا ہوگا اس نے. جو حاملہ ہے 9 ماہ کی, وہ تو چلنے پھرنے سے بھی معذور ہوتی ہے, اور میڈیکلی کہا جاتا ہے کہ آپ باہر نہیں نکلو, بیڈ سے نیچے نہ اترو, احتیاط کرو, کھانے پینے سے لے کے چلنے پھرنے تک کی احتیاط. اور اس خاتون کو اس انداز سے مارا گیا. میں نے کئی ٹکڑے دیکھے لاشوں کے. ایک سانحہ مناوا ہوا لاہور میں, بڑے خاندان کے, ایک واقعہ میرے ذہن میں اچانک آیا ہے. بڑے خاندان کی 2 لڑکیاں نچلی ذات کے 2 لڑکوں کے ساتھ نکاح کر لیا انہوں نے اور چلی گئی. اٹک کے پاس سے ان کو پکڑا گیا, دونوں کو لا کے لاشیں قتل کر دیا, دونوں لڑکیوں اور 2 لڑکوں کو, اور BRB نہر میں بہا دیا. یہ 90s کی مڈ کی بات ہے, 93-94. مناوا لاہور میں, لاہور کا مضافاتی علاقہ, اب تو شہری ہے. غیرت کے نام پہ قتل, غیرت کے نام پہ قتل ہوا. ان کے بھی 4 ٹکڑے ہوئے تھے صرف. وہ ایک دلخراش واقعہ ہے لڑکیوں کو قتل کرنے کا, خود گھر والوں نے کیا تھا. بعد میں پولیس, میں نے خبر بریک کی اس کی, پولیس والے نماز فجر کے بعد سے لے کے عشاء تک ہر اذان کے بعد ایک اعلان کرتے تھے کہ جس شخص نے لاشیں دیکھی ہیں, ٹکڑے دیکھے ہیں نہر میں, وہ آئے اور مدعی بن جائے. وہ لوگ بااثر تھے, کوئی مدعی نہیں بنا. ان میں MNMP بہت تھے ان کے خاندان میں, کوئی مدعی نہیں بنا. تو ASP مغل پورہ, اب IG ریٹائر ہوئے ہیں, ڈاکٹر عارف مشتاق, انہوں نے خود استغاثہ, خود مدعی بنے اور تھانے مغل پورے میں مقدمہ درج کیا. مغل پورہ سرکل تھا, تھانہ باٹا پور بنتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بھی جنہوں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا, ان کی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ ہمارے خاندان میں انہوں نے ہماری ناک کٹوا دی. انتقام کا جذبہ ابھر گیا, اس کے تحت انہوں نے قتل کر دیا. لیکن کیسے کیا پتا آپ کو؟ کیسے؟ سر بریدہ, لاشوں کے سر, بازو انٹیکٹ رکھے, صرف پاؤں کاٹے, 4 حصے, 2 پاؤں, جسم کے ٹکڑے نہیں کیے. اس میں جسم کے 8 ٹکڑے کیے, اور جن شاپروں میں ڈالا گیا, پولیس والے کہتے ہیں کہ جب ہم نے دریا سے نکالا تو ایک ایک ٹکڑا اتنا اتنا پھول چکا تھا. آپ ذرا سوچیں کہ انسانی روح کانپتی کس بنیاد پہ ہے کہ آپ نے 2 دن تک تو لاش پھرتی رہی نا وہاں, ٹکڑے اس کے, لاش تو تھی نہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم مہمہ بنانے کے لیے یہ ٹکڑے کر رہے ہیں, یہ کر لیا. اب ایک اور تفتیشی کا بیان, ایک غسالہ کا میں نے آپ کو بتا دیا, غسالہ کہتی ہے میں نے ٹکڑوں میں اس کو دیا. دوسرا ریسکیو والے کہتے ہیں کہ ہم لاش تو برآمد کرتے تھے, تلاش کرتے تھے, ریسکیو کا کام ہی ہے, ہم ڈوبتے ہوئے کو بچاتے بھی ہیں, ہم ایکسیڈنٹ والے کی طبی امداد بھی کرتے ہیں, سب کام کرتے ہیں نا, لیکن ٹکڑے تلاش نہیں کرتے لاش کے. یہ ہمیں ٹکڑے تلاش کرنے پڑے, اور ہم اس بات پر نوحہ گناہ ہیں کہ کون بغیرت ظالم تھے جنہوں نے اس حد تک ظلم کیا اس نوجوان لڑکی پہ. بٹ سب تصویر آپ دیکھیں اس کی یار,
اس کی شادی کی تصویر، ابھی تو بالکل 4 سال کی بیائی ہوئی، پھر حاملہ دوسری بار، ایک بیٹا کو جنم دیا، نوجوان بچی، یہ دونوں کے بیان آئے. تیسرا ایک سب انسپیکٹر تفتیشی کا بیان، وہ یہ کہتا ہے کہ خاتون نے، ایک نند نے دوران تفتیش یہ بھی انکشاف کیا کہ ہم نے اس پہلو پر بھی غور کیا تھا، یہ ایک منصوبہ بندی تھی کہ اس کو جلا کے مار دیا جائے، آگ لگائی جائے. اچھا، کہتے ہیں کہ سر کو آگ بھی لگائی. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پلان یہ تھا، لیکن یہ پہلے تھا پلان، بعد میں جب انہوں نے کہا کہ یار پکڑے جاؤ گے سارے، لاش تو اگر جھلس جائے پورا چہرہ بھی، بال بھی جل جائیں، تو گھر میں تو سوئی گیس بھی لگی ہوئی ہے، لکڑیاں بھی جلتی ہیں، سٹوو تو کوئی ہے نہیں کہ اب چولہا پھٹے اور آگ لگ گئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، ہم پکڑے جائیں گے. خوف تو پکڑنے کا ہوتا ہے نا، اور 9 موز جو ملزم ہوتے ہیں نا، جو پہلی واردات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو یہ خوف لازمی ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس خوف میں مبتلا تھے، اسے نہ جلایا جائے. آگ لگا کے تیلی لگائی، اس کو ماچس دیا سلائی جلائی اور بالوں میں آگ لگائی، لیکن پھر بند کر دی. پھر وہ گھوٹ کے اور وہ سارا وہ جو پروسیس میں نے آپ کو بتایا وہ سارا کیا. وہ تفتیشی کہتا ہے کہ انہوں نے پلان اے یہی تھا کہ آگ لگا کے، لیکن پلان بی پر عمل کیا کہ پلان بی ایک ایسا ہے جو اس قتل کو چھپائے رکھے گا، مخفی رکھے گا اور مہمہ بن کے سامنے آئے گا. پھر ایک اور واردات کی اس خاتون نے جس سے وہ کرمنل ظاہر ہوتی ہے. اس نے خود بخود ایک کال بھی چلائی ہے، پولیس کو کال بھی کی تھانے میں کہ ہماری بہو گھر سے بھاگ گئی ہے. ایک الزام تو یہ لگا دیا نا کہ وہ زیورات لے گئی ہے، ایک ان کے گھر میں یہ بھی چوری ہے. آپ کدھر ہیں زیورات؟ ابھی تک نہیں ملے، پولیس مصروف تفتیش ہے، لیکن وہ بات کی بات ہے. اس میں اور پہلو سنے بڑے اہم، بہت اہم انکشافات. پہلا انکشاف، بچے کو اطلاع ملتی ہے، قدیر کو، وہ فوراً پاکستان آتا ہے. اس کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ ماں کے پاس. وہ ماں کے پاس نہیں گیا، وہ سیدھا اپنے سسرال آیا. اپنے خالو، اپنے سسر، خالو بھی سسر بھی، شبیر احمد، ان سے ملا، دکھ کا اظہار کیا، جنازے میں شریک ہوا، جنازے کا انتظار کیا شبیر نے، اور بچوں کی طرح رہا. ابھی میری تازہ ترین اطلاع یہ ہے، جب ہم شو کر رہے ہیں اس دوران اطلاع آئی ہے کہ وہ اپنی ماں سے ملنے بھی حوالات میں گیا. آپ کی بات ہوئی قدیر سے؟ قدیر سے میری بات ہوئی، اس کی سسر سے بہت ڈیٹیل. قدیر اس طرح ہے نہیں ابھی کو بیان دے سکے، ظاہر صدمے میں ہے نا اس کا. بھائی جس طرح شبیر کی ساری دنیا اجڑ گئی، قدیر کا بھی سب کچھ اجڑ گیا. بیوی ٹکڑوں میں ذبح ہو کے چلی گئی، دریا برد ہو گئی، ماں اور بہنیں گرفتار ہو کے جیل چلی جائیں گی، اب اور بچہ ریمانڈ کر. اور بیٹا جو ہے وہ ساری عمر ماں کو یاد کرتا رہے گا. اور جو نومولود تھا، جو اس کے شکم میں تھا ماں کے، اس نے تو آنکھ بھی نہیں کھولی، وہ تو منظر عام پہ نہیں آیا، دنیا نہیں دیکھی اس نے. مثال ہے نا، دنیا نہیں دیکھی تو دنیا واقعی نہیں دیکھی تھی اس نے. اس کو ذبح کیا. یہ صرف زہرا کو تھوڑی ذبح کیا ہے، یہ تو نومولود جو اس دنیا میں ابھی وارد ہونا تھا اس کو اس میں آنے سے پہلے ذبح کر دیا. شکم مادر میں بچے کا قتل بھی اتنا ہی قتل ہے جتنا زندہ سلامت بندے کا ہے. قانون کی نظر میں 2 ہلاکتیں ہیں،